مٹی پھینکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، میرے آقا کریم ان کے درمیان سے گزرے، ان کو نظر، آقا کریم کو دیکھنا یہ صاحب ایمان کی آنکھ کی شان ہے۔ دیکھو نا تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمہ اللہ، عصر کی سنتیں ادا نہیں کی، اللہ غیر مقدہ ہے، سرکار نے دیدار سے مشرف فرمایا میر علی ہمارے سنتے چھوڑ دیے، پہلے وہ آنکھ تو لا نا سرکار کو دیکھنے والی۔ آج کہتے ہیں نہیں جی اگر حیات ہو تو نظر نہ ہمیں آئے، اس وقت بھی بدبختوں کو نظر نہیں آئے تھے، آج بھی بدبختوں کو نظر نہیں آتے، دیکھنے والے اس وقت بھی دیکھتے تھے، دیکھنے والے اب بھی دیکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جن کی کتابیں تمام کاتب فکر والے پڑھاتے ہیں، اور آج سے 600 سال پہلے کی بات ہے، 9ویں صدی ہجری کے امام گزرے ہیں جس نے اس وقت لاکھوں دنیا کو کلمہ پڑھایا، تو آپ کو 75 دفعہ حالت بیداری میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا ہے، تو دیکھنے والی آنکھ تو لا نا پہلے، کیونکہ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، وہ دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت الشاہ رضا فاضل بریلوی نے شعر لکھا ہے، مایا کہ اگر سورج کے نور کو چمگادڑ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آپ کو پتا چمگادڑ کو دن کو نظر نہیں آتا، میں اس میں سورج کے نور کا کیا قصور ہے، بدبخت کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اگر محبوب کبریا کا نور تمہیں نظر نہیں آتا تو نور کا قصور نہیں، بدبخت تیری آنکھوں کا قصور ہے، کیونکہ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، اور دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ہجرت کی رات ہے، اصلی شیر خدا فرماتے ہیں سرکار چلے گئے تو مجھے اپنے بستر پہ سلا دیا، میں علی صبح یہ کفار کی امانتیں ہیں واپس کر کے تو مدینے آ جانا۔ یہ دیکھو کافر نبی علیہ السلام کو صادق الامین بھی مانتے تھے، اپنی امانت بھی ان کے پاس رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو پھر خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کی دکانداریاں ختم ہوتی تھی۔ پتہ ان بدبختوں کو بھی ہے کہ اللہ کے محبوب کی شان بڑی کمال کی ہے، علم غیب سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، عطا بے مثال ہے، لیکن یہ مانگ اس لیے نہیں کہ ان کی دکانداریاں ختم ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان شان ہے مشکات صفحہ 564 کے اوپر، اسے یاد کر لو، یہ ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے ایمان والے کی اور منافق کی پہچان کرنے کا۔ اس صفحے کے اوپر 2 حدیث ہیں 564، ایک حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن۔ یہ میرے کریم آقا نے پہلے ہی پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لا يحب علی منافق، منافق کبھی بھی شیر خدا سے محبت نہیں کر سکتا، ولا یبغضہ مومن، اور مومن جو ہے کبھی شیر خدا سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس کے اوپر پرکھ لو، 2 لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں علی شیر خدا کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یاران علی اور یاران نبی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جو باقی صحابہ کرام کی وکالت کا دم تو بھرتے ہیں، ان سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یا علی کہنے والے کو مشرک کہتے ہیں، علی سے بغض رکھتے ہیں، یہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ مسند امام احمد میں اور مشکات میں سرکار نے ایک اور حدیث فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے یہودیوں نے
بغض رکھا اور ان کی امی جان کے اوپر بدکاری کا بہتان لگا دیا، وہ ذلیل و ہار ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور دوسرے وہ عیسائی جنہوں نے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سرکار نے کہ علی تیرے بارے میں دو گروہ ہوں گے، ایک تو تجھے خدا کا مقام تک پہنچا دے گا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، دوسرا تیرے ساتھ بغض رکھے گا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب رافضی جو ہیں، رافضی حضرت علی شیر خدا کی شان حد سے زیادہ بڑھا کر تباہ و برباد ہوئے، اور جو خارجی ہیں وہ آپ کی شان میں تنقیص کر کے آپ کے ساتھ بغض رکھ کے وہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا سے سوال کیا گیا، جامعہ مسجد کوفہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، عرض کیا علی یہ تو بتاؤ نجات ہندہ گروہ کون سا ہے؟ اب میں کہ ایک گروہ میرے بارے میں افراد کرے گا، مجھے خدا کے مقام تک لے جائے گا معاذ اللہ، ایک تفرید کرے گا جو میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ فرمایا دونوں جہنمی ہیں، ان کے درمیان ایک جماعت ہے، یہ جماعت اہل سنت جماعت، میں ان کے درمیان ایک جماعت ہے، یہ جنتی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 264 ہے۔ آج کل لوگ بڑے بڑے عجیب فتوے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ فرمائے، کہتے ہیں جو یا علی کہتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب ان کی مانو کہ محبوب کبریا کی مانو۔ مشکات شریف کا صفحہ 264 ہے، 264۔ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن۔ علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں، اور علی تمام ایمان والوں کا مددگار ہے۔ حدیث نام منہ مانگا نام، مشکات صفحہ 264، تینوں جلدیں میرے پاس موجود ہے۔ بے ایمانوں کا باقی آپ مددگار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ واہ ولی کل ناس کے ہر بندے کا مددگار، نہیں فرمایا واہ ولی کل مومن، علی ہر ایمان والے کا مددگار ہے۔ اور آئیے اس کی یہ حدیث پتہ سرکار نے کس موقع پہ بتائی، یہ بتائے گا کون نہیں آپ کو۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے، جنگ احد کا موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو کفار نے جب چاروں طرف سے حملہ کر دیا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے نظر نہیں آیا، تو میں صفوں کی صفیں کاٹتا ایک طرف گیا تو وہاں سرکار کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ اور فرماتے ہیں ابھی میں نبی کریم سے 15-16 قدم پیچھے تھا تو سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی این انت، علی تو کدھر رہ گیا تھا؟ میری نگاہیں تجھے دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ فرمایا این انت یا علی، علی تو کدھر رہ گیا تھا؟ میری نگاہیں تمہیں دیکھ لی بےتاب تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بڑے کافروں کے پرے کاٹ کے آپ تک پہنچا ہوں۔ ابھی بات کر رہے ہیں تو 30 کافر جتھے کی شکل میں آئے سرکار پر حملہ کرنے کے لیے۔ سرکار فرمایا کہ علی روکو ان کو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں گیا، آپ فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ یہ میرے بازو ہیں یا پر بن گیا، میں آنن فانن گیا، 30 کفاروں کو نیست و نابود کر دیا۔ دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، پھر 30 کافر اور آ رہے تھے، پھر سرکار نے بھیجا، پھر میں نے ان کو نیست و نابود کیا۔ پھر میں آیا سرکار کے بعد، ابھی قریب نہیں آیا، پھر 30 کفار آئے، پھر جا کے ان کو تہتے کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی دفعہ کسی کافر کو سرکار کے قریب آنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی۔ اس وقت سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن۔ یہ 3 ہجری احد کے اس مقام پر جب شیر خدا نے کافروں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دی، اس وقت سرکار نے فرمایا کہ علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں، اور علی تمام ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں
کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا۔ بدبخت تجھے کیا پتا ہو مولا کائنات کا مقام کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے، مشکوٰۃ کا صفحہ 565 ہے۔ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ یہ مولا مددگار کے معنی میں آیا ہے، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ لیکن وہ تو بدبخت ہیں، وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کا نام شرک ہے، استغفر اللہ۔ گکھڑ گا کہ مر گیا بہت بڑا، میں نام نہیں لوں گا، معاف الپاک ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ جب میرے سیدی میرے شیخ کریم نے اس کی گرفت فرمائی نا، تو ایک اور کتاب میں لکھتا ہے کہ محبت سے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ اس کو پکڑ لیا، فرمایا یہ بتا کوئی بغض سے بھی یا رسول اللہ کہتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جس کو بغض ہو وہ تو یا رسول اللہ کہتے نہیں۔ فرمایا جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے وہ محبت والا ہی ہوتا ہے۔ سچ وہ ہے جس کی گواہی سوتن بھی دے، حسن وہ ہے جس کی گواہی سوتن بھی دے، سچ وہ ہے جس کی گواہی منکر بھی دے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر سرکار نے فرمایا، جب 90 کافروں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے نا جو سرکار پر باڑے تھے، اس وقت سرکار نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں، اور علی تمام ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اتنی زندگی گزر گئی، آپ کو یہ کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کس موقع پر سرکار نے بتائی تھی۔ 3 ہجری احد، جنگ احد کے موقع پر سرکار نے فرمائی تھی۔ پہلے فرمایا یا علی این انت، علی تو کدھر ہے، میری نگاہیں تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شریعت، دوسری ہے طریقت، اور تیسری ہے حقیقت۔ شریعت کیا ہے؟ یہ 2 نمبر پیڑوں کو، میں پیر پہ انہیں پیڑ ہی کہتا ہوں، 2 نمبر پیڑوں کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، ان سے پوچھ لینا، نہیں بتائیں گے۔ شریعت کیا ہے؟ اوامر و نہی کا نام شریعت ہے، یعنی جس کام کو کرنے کا اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا ہے، اور جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا، اس کا نام شریعت ہے۔ اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ شریعت کے اوپر عمل کرنے کا نام طریقت ہے، اور جب شریعت کے اوپر عمل کرنے سے جو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں اس کا نام حقیقت ہے۔ 3 چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت۔ شریعت اللہ اور اس کے محبوب کے حکم ہیں اور جن سے منع کیا ہے، اس تمام چیز کا نام شریعت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو عملی جامع پہنانا ہے فرمودات کو، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو جو فیوز و برکات ملتے ہیں، جو رحمت الہی کی تجلیات ملتی ہیں، جو نور مصطفیٰ کے نظارے ملتے ہیں، اس کو پھر حقیقت کہا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا یہ صرف امام ولایت نہیں، قاسم ولایت بھی ہے، ولایت تقسیم کرنے والے بھی ہیں، شہنشاہ ولایت بھی ہیں۔ اور اس لیے ولی کی نشانی ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں توری صاحب اس کے پاس، پکی نشانی ولی کی۔ پہلی علم، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور ولی کے پاس جو علم ہے وہ شریعت کے ساتھ اس کی محبت کی علامت ہے۔ اور دوسرا ولی کے پاس فقر ہوتا ہے، اور فقر طریقت کے ساتھ اس کی محبت کی علامت ہے۔ اور تیسری ولی کے پاس شمشیر ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، جو اس کی جرأت مندی کی علامت ہوتی ہے۔ اور تینوں چیزیں کما حقہ ہو مولا کائنات میں موجود ہیں۔ اور پھر فقر، وہ آپ نے تو فقیری میں بھی شہنشاہی کی ہے، میری بات نہیں ہے۔
حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ رخت القلوب کے صفحہ 61 کے اوپر لکھتے ہیں، رخت القلوب کے صفحہ 61 کے اوپر یہ روایت سناتے ہیں، کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کس کے مرید ہیں؟ خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمہ اللہ کے۔ آپ کا کس کے مرید ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے۔ اور آپ کس کے مرید ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ القلوب کے صفحہ 61 کے اوپر ایک روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں، دوسرے طرف ابو جہل، ابو لہب، یہ ساری کمپنی جو کفار کی سرداروں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے دو کچھ کھانے کو، میں بھوکا ہوں۔ انہوں نے ذرائع مذاق اور ذرائع تمسخر اشارہ کیا، وہ جو بندہ ہے نا سامنے، اس کے پاس بڑا مال، اس کے پاس چلا جا۔ مذاق کیا تو یہ شروع سے تمسخر اللہ والوں کو ڈانا، یہ کفار کا کام ہے۔ آج بھی جو کام کرتے ہیں وہ سمجھو کفار کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جو اللہ والوں کے اوپر تان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں تو اکثر مجھے کہتے ہیں وہ خود نوری پارٹی جا رہی ہے، الحمدللہ میں فخر ہے ہم نوری پارٹی ہیں، لیکن نوری کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ ناری پارٹی۔ ناری تھا نا جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا وہ منکر نہیں تھا، نہ اللہ کا منکر تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کان فی جبہۃ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، پر نور کا منکر تھا، اس لیے سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اور یہ پھر اس کے متضاد یہ ناری پارٹی ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ وہ سائل حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں آیا، میں کہ مجھے وہ سارے سرداروں نے بھیجا ہے، مجھے کچھ دو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور کی بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ والا جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ فرمایا آگے آؤ، آگے آیا، مایا ہاتھ کرو، اس نے ہاتھ کیا۔ مولا کے نام سناتے ہیں میں نے 10 دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کی تھیلی کے اوپر پھونک مار دی، فرمایا اس کو بند کر لو، جب کافروں کے پاس جاؤ گے پھر جا کے مٹھی کو کھولنا۔ کوئی عام بندہ لکھتا میں شاید روایت بیان نہ کرتا، کیونکہ بابا فرید گنج شکر نے بیان کیا رہا تو 261 کے اوپر یہ روایت ہے۔ وہ سائل جب گیا نا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید شہبہ ان کے پاس، ساری کمپنی کے پاس جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے سکوں سے بری ہوئی تھی، دینار سے بری ہوئی تھی۔ یہی تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، سمجھو معاملہ یہ ہمارا